کیا بہتر ہے، کمبائن فیملی سسٹم یا میاں بیوی بچے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے میرے لیے. میں اس پر کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میری رائے کے بعد جو رائے قائم ہوتی ہے نا معاشرے میں، یا لوگ جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر وہ اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے برکھتے ہیں. میں بغیر ریسرچ کے کوئی بات نہیں کرتی. میں دونوں کے فائدے اور نقصان بتا دیتی ہوں. ڈپینڈ آن یو، آپ کی مرضی، آپ اکیلے رہنا چاہیں یا آپ فیملی کے ساتھ رہنا چاہیں. جب آپ ایک انڈیویجول طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے. پرسنل پرائیویسی میاں بیوی کی جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی ہے. بچے بھی جو ہے وہ پرسکون ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایک جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتے ہو تو آپ کے بھائی کے بچے، آپ کی بہن کے بچے، پھر آپ کے بچوں سے ان کا جو ہے وہ کمپیریزن، اور پھر اس کے بعد آپ کی بیویوں کے کمپیریزن، اور پھر ان کے کام پہ کمپیریزن، اور پھر وہ مینٹل ہیلتھ کا بریک ہونا، اور روزانہ دیکھنا کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے لا رہا ہے تو پورے گھر کے لیے اس کو وہ چیزیں لانی پڑتی ہیں. بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ایک طرح سے اچھا اس لیے بھی ہے کہ وہاں پر جب آپ دکھ یا تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو بچوں کو سنبھالنے والے بھی پھر وہاں پر ہی دادا دادی موجود ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ پھپھو اور چاچو موجود ہوتے ہیں. اگر شوہر کا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے تو پھر بہن بھائی بھی ساتھ دینے والے وہیں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ سنبھال لیتے ہیں. گھر کا رینٹ نہیں آپ کو دینا پڑتا، اور لائبلٹیز آپ کی جو ہے وہ گھر سے ہی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. باپ اور ماں جو ہے وہ سایہ دار شجر بن جاتے ہیں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن میجورٹی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایک طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا بھی ہے، اور ایک طرح سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. دونوں میں نے بتا دیے ہیں. ڈیپینڈ آن یو، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیں یا الگ رہنا چاہیں. میں اس پہ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتی. قریبی رشتے داروں میں خطرناک رشتے کون سے ہو سکتے ہیں؟ قریبی رشتے داروں میں، جی رشتوں میں، ناٹ رشتے داروں میں. کمبائن فیملی میں آپ رہ رہے ہیں، مطلب بیوی کے لیے اگر کمبائن فیملی میں رہ رہے ہیں تو اسی گھر میں دیور بھی رہ رہا ہے، جیٹھ بھی رہ رہا ہے، آپ کے نوجوان اور جوان بھتیجیاں بھی رہ رہے ہیں. جی میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی اور اسی طرح اگر آپ اپنے ان لاز میں رہ رہے ہیں تو آپ مرد اگر ہے تو اس کے ساتھ اس کی سالیاں بھی رہ رہی ہیں. جی تو جی قریبی رشتوں میں خطرناک رشتے میں پوچھ رہا ہوں وہ کون سے ہو سکتے ہیں. میں انسیسٹ ریلیشن شپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی میں تو سمجھ اس گئی. کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے کہ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا. قرآن نے بڑے واضح سمجھا دیا کہ تمہارے جو غیر محرم ہیں وہ کون ہیں. دیور ہیں، نندوئی ہیں، وہ جو جیٹھ ہے، وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہارا خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ تمہارے جو ہے وہ محرم نہیں ہو سکتے. وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے پردہ کرنا اور جن سے نرمی سے بات نہ کرنے کا حکم آیا ہے عورت کے لیے، کہ وہ اگر بھابھی ہے اور وہ کسی گھر میں گئی ہے تو اس کی اتنی زیادہ دوستی جو ہے وہ ان رشتوں سے نہیں ہونی چاہیے. اپنی عزت بچانا ہر عورت کے لیے جو ہے وہ اس کے اولین فرض ہونا چاہیے. دوسری خاص بات، ہر بندہ بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ کسی کے دل میں اپنی نرمی سے ہی جو ہے وہ جگہ بناتے ہیں. تو عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا اور مسکرا کر اور انداز لگا کے، ادائیں دکھا کے بات کرنا صرف اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، دوسرے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری خاص بات کہ مرد کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ اپنی سالیاں اور جو کزنیں ہوتی ہیں اور جو اور خواتین ہوتی ہیں یا ان آپ کی کے دوست پاس لوگ ہوتی ہیں، کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، جی ان سے آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ قریبی رشتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا ہوتے ہیں مرد یا عورت کے؟ بالکل ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. سالیاں گھر توڑ رہی ہیں، دیور گھر توڑ رہے ہیں، یہاں پر سہیلیاں گھر توڑ رہی ہیں، سوتن بن کر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں کہ سہیلی کو جو ہے وہ بہن بنا کے گھر میں رکھ لیا، باہر بلا لیا. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں کہ اس طرح سے دوستیاں جو ہے وہ کر کے اپنے گھر کی ساری باتیں اپنے شوہر کی بتا کے. دیکھیں، ایک جو دوست ہوتا ہے نا، وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا سب سے قریبی دوست ہے. وہ جو بندہ آپ کے بارے میں حقیقت جانتا ہے، یا وہ جو بندہ آپ کے بارے میں حقیقت نہیں جانتا لیکن اپنے پاس سے من گھڑت کہانی بنا کے آپ کو ذلیل کرنے کی صلاحیت اس وجہ سے رکھتا ہے کہ کبھی اس نے آپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوتا ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خطرناک ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کی ماں، باپ، بہن، بھائی اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا آپ کے لیے وہ بندہ خطرناک ہے جس پر آپ سب سے زیادہ ریلائی کر کے اپنے گھر کی ساری باتیں اس کو بتا رہے ہوتے ہو، اپنے سارے راز اس کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہو. وہ بندہ اپنے پاس سے اس میں مرچ مسالے لگا کے غلط ملت باتیں کر کے دنیا کو جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کسی بھی ٹائم پریٹینڈ کر سکتا ہے، یا تو پھر آپ اس کے غلام بن جائیں گے کہ آپ اس ڈر یا خوف کی وجہ سے بولیں گے نہیں، اور وہی بندہ آپ کا گھر برباد کرنے کا باعث بنے گا. یہ سہیلیاں گھر برباد کر رہی ہیں زیادہ تر. کیوں؟ کیونکہ وہ شوہروں کے ساتھ وہ دیکھتی ہیں کہ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کا اتنا خیال کرتا ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو ہم بھی جو ہے وہ اس کی بیوی بن سکتے ہیں.
یہ کانسیپٹ بڑا خراب ہو چکا ہے معاشرے میں. اور دوسری طرف سالیاں جو اپنے ان کا تعلق وہ بھائی کا تعلق ہے, وہ جیجا جس کو وہ کہہ رہی ہیں, جس کو وہ اپنا بہنوئی کہتی ہیں, بہن کا جو شوہر ہے وہ ان کا بڑا بھائی ہے, بھائی کے روپ میں ہے, اس کو جب وہ دیکھ رہی ہیں اس سچویشن میں, تو آپ دیکھیں یہ کتنی خطرناک اور تلخ حقیقت ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا ہاتھ اس میں ہمارے ڈراماز کا ہے, ان رائٹرز کا ہے جو رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے میں نمبر 1 پہ آ چکے ہیں, جو اپنے قلم کے زور پہ معاشرے میں گندگی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. آئے دن ڈرامہ دیکھ لیں, آپ کو وہاں پہ رشتوں کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا نظر آئے گا. جو ہے وہ آپ کی ڈرائنگ روم میں بیٹھے آپ کے سارے لوگ جب وہ دیکھتے ہیں انسپریشن لیتے ہیں ڈراموں سے, انسپریشن لیتے ہیں, بالکل لیتے ہیں. آپ کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ گھر میں فارغ ٹائم میں کیا دیکھتی ہیں, یہی ڈراماز دیکھتی ہیں. آپ کی وہ لڑکیاں جو بعد میں کالج یونیورسٹی کے بعد ان کے پاس کچھ وقت ہوتا ہے فری, تو وہ کیا دیکھتی ہیں, ڈراماز دیکھتی ہیں. وہاں سے وہ بھاگنے کے طریقے کار بھی سیکھ رہی ہیں, وہاں سے وہ لڑکوں کو پھنسانے کے طریقے بھی سیکھ رہی ہیں, وہاں سے جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ چکر کیسے چلایا جاتا ہے وہ بھی سیکھ رہی ہیں. سب نہیں سیکھ رہے, لیکن جن کے کچے ذہن ہیں, جن کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے, وہ تو کم سے کم بے راروی کی طرف جو ہے وہ بڑھ چکا ہے معاشرہ ہمارا.